الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ انعام کی آیت 106 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ اس سے پیچھے یہ مضمون تھا کہ اس قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اپنی آیتیں مختلف اسلوبوں سے پیش کی ہیں، یعنی ایک ہی بات کو نئے نئے انداز سے دہرایا ہے، اور اس سے مقصود یہ تھا کہ لوگوں پر حجت قائم ہو اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں براہ راست مخاطب کر رہے ہیں وہ بول اٹھیں کہ تم نے اچھی طرح پڑھ کر سنا دیا، وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ۔ اور یہ اس لیے کیا گیا کہ جو لوگ سمجھنا چاہتے ہیں، جاننا چاہتے ہیں، ان پر بات ہر لحاظ سے واضح ہو۔ اب اس مضمون کو آگے بڑھایا اور فرمایا اتبع ما اوحی الیک من ربک، تم اس چیز کی پیروی کرتے رہو اے پیغمبر۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف خطاب کا رخ ہوا اور ارشاد فرمایا تم اس چیز کی پیروی کرتے رہو اے پیغمبر، اوحی الیک من ربک، جو تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر وحی کی جا رہی ہے۔ لا الہ الا ہو، حقیقت یہی ہے کہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں۔ یعنی پیچھے جو سارا استدلال گزرا وہ اسی بات پر تھا، یعنی اللہ کی توحید پر، اس بات پر کہ وہی تنہا خالق ہے، وہی تنہا رب ہے، وہی تنہا اس عالم کا بادشاہ ہے، اور وہی تنہا معبود ہے۔ لا الہ الا ہو، حقیقت یہی ہے کہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اب ظاہر ہے کہ یہاں اتنا مضمون مقدر ہو گیا اور یہ نہیں مانتے تو ان مشرکوں سے اعراض کرو، ان مشرکوں کو جانے دو، ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو۔ یہ جو اعراض کی ہدایت آتی ہے تو اس میں اگرچہ بات تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہی جا رہی ہوتی ہے، اور اس میں یہ مقصود ہوتا ہے کہ آپ ان لوگوں کے پیچھے اپنی جان ہلکان نہ کریں، بات واضح کر دیں، کوئی سوال ہے جواب دے دیں۔ اللہ تعالیٰ جیسے جیسے اپنا کلام نازل کر رہے ہیں ان کے سامنے پیش کرتے رہیں، لیکن زیادہ درپے نہ ہوں۔ دوسری جانب یہ بڑی شدید تنبیہ بھی ہوتی ہے، اور ان لوگوں کو تنبیہ ہوتی ہے جو قرآن کے مخاطبین ہیں، یعنی اس وقت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کے لوگ، کہ اگر اللہ نے اور اللہ کے رسول نے ان سے منہ موڑ لیا تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، ان مشرکوں کو جانے دو۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، اگر اللہ چاہتا تو یہ کبھی شرک نہ کر پاتے۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جبر روا رکھا ہوتا تو کس کی ہمت تھی کہ وہ اس کی زمین پر اس کا کھا کر، اس کی نعمتوں سے متمتع ہو کر کسی کو اس کا شریک ٹھہرائے۔ یعنی اس طرح کے لوگوں کی گردن ناپ لی جاتی، یہ کسی کا اشارہ نہیں تھا۔ اگر اللہ چاہتا تو یہ کبھی شرک نہ کر پاتے۔ اب ظاہر ہے کہ یہاں پر بھی گویا مدعا کیا ہے کہ اللہ نے اختیار دیا ہے، اللہ نے ارادہ دیا ہے، اس ارادے اور اختیار کو استعمال ہونا ہے، اور یہ استعمال اس درجے میں بھی ہوگا کہ اللہ کے شریک ٹھہرا لیے جائے، اس درجے میں بھی ہوگا کہ اس کائنات کے پروردگار کا سرے سے انکار کر دیا جائے، یہ اس درجے میں بھی ہوگا کہ جو لازمی اخلاقی تقاضے ہیں ان کو چھوڑ کر انسان دنیا میں فساد برپا کر دے، لوگوں کی حق تلفیاں شروع کر دے۔
اور اس اختیار کے استعمال کی چونکہ آزادی اس نے دی ہوئی ہے تو وہ اپنے قانون کو تبدیل نہیں کر رہا، یہ آزادی حاصل ہے۔ اس لیے فرمایا کہ وما جعلنا کا علیہم حفیظا، یہ ہماری دی ہوئی آزادی ہے، ہماری اسکیم کے مطابق ہے۔ اس دنیا کو جب ہم نے امتحان کے لیے بنایا ہے تو پھر یہ سب چیزیں ناگزیر ہیں، ضروری ہیں۔ یعنی امتحان کے لیے بنایا ہے تو پھر اس میں اچھے اور برے حالات بھی پیش آئیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کسی کو صبر کی آزمائش میں مبتلا کرے گا، کسی کے شکر کا امتحان لے گا، یہ ہوگا۔ پھر نبلوکم بالشر والخیر، یعنی مصیبتیں اور تکلیفیں بھی ہوں گی اور خوشحالی کی نوید بھی ہوگی، اللہ کا کرم بھی ہوگا، اس کی عنایتیں بھی ہوں گی۔ اس سے مقصود کیا ہے؟ نبلوکم، پرکھیں، آزمائیں گے، امتحان کریں گے۔ اور یہ امتحان اس کا مقصود کیا ہے؟ فتنتاً، یعنی تم کو پرکھنے کے لیے، تمہارے کھوٹ کو الگ کرنے کے لیے، یہ دیکھنے کے لیے کہ تم نے اپنے اندر ہماری ہدایت کی کیا قدر پہچانی ہے۔ اور اسی طرح سے اس میں اختیار کا سوء استعمال بھی ہوگا، یعنی لوگ قتل و غارت بھی کریں گے، زیادتی بھی کریں گے، لوگوں کا جینا بھی دوبر کریں گے، یہ سب ہوگا۔ اور اس کو وہ ہستی گوارا کر رہی ہے جو اگر چاہتی تو ان میں سے کوئی اس کی جسارت نہ کر پاتا، اس لیے کہ اس کی اسکیم یہ ہے کہ اس عارضی زندگی میں کوئی بڑی مداخلت کیے بغیر لوگوں کو اپنے ارادہ و اختیار کے استعمال کی آزادی دی جائے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، ہم نے ان پر تمہیں نگران مقرر نہیں کیا ہے، وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ، اور نہ تم ان کے ضامن ہو۔ یعنی مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری سمجھیں، آپ کا کام لوگوں کو پکڑ کر صحیح راستے پر لے آنا نہیں ہے۔ لوگ صحیح راستے پر نہیں آئے، یہ سوال آپ سے نہیں کیا جائے گا۔ آپ سے جو بات پوچھی جائے گی وہ یہ ہے کہ پیغام پہنچا دیا، بات واضح کر دی، اس لیے اپنے حدود کو بھی بہت اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ یہی وہ بات ہے جو قرآن مجید نے دسیوں مواقع پر اور بڑے غیر معمولی طریقے سے بہت سے اسالیب میں کہی۔ کیوں کہی؟ اس لیے کہ انسان جس وقت یہ سمجھ لیتا ہے کہ میرے پاس حق ہے، میرے پاس خدا کی ہدایت ہے، میں نیکی اور خیر کا علمبردار ہوں، جب وہ یہ سمجھ لیتا ہے تو پھر وہ اس ذوم میں بھی مبتلا ہو جاتا ہے کہ اسے ساری دنیا کو درست کر دینا ہے۔ یہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ بعض موقعوں کے اوپر افراد، بعض موقعوں پر جماعتیں، بعض موقعوں پر قومیں، بعض موقعوں پر بادشاہتیں، بعض موقعوں پر حکومتیں، یہ سب کام کرتی ہیں، یعنی لوگوں کی آزادی پر قدغن لگا کے بسا اوقات نیکی اور خیر کے لیے جبر کرتی ہیں، جیسے کہ ہم نے اس زمانے کی مذہبی حکومتوں میں دیکھا۔ یعنی یہ کتنی المناک صورتحال ہے کہ ایک حکومت میں برسوں انتظار کرنا پڑا خواتین کو کہ وہ گاڑی چلا سکتی ہیں، تو اپنے تصورات کے مطابق نیکی اور خیر، اچھائی اور برائی کے فیصلے کیے جاتے ہیں اور انہیں لوگوں پر ٹھونس دیا جاتا ہے۔ یہی معاملہ دین کے داعی کرتے ہیں، یہی معاملہ مذہبی جماعتیں کرتی ہیں۔ یعنی ان کو جہاں کہیں بھی تھوڑا بہت اقتدار مل جاتا ہے تو وہ لوگوں کی ذاتی زندگی میں مداخلت کرتی ہیں، ان کے عقیدے طے کرتی ہیں، ان کے کفر و ایمان کے فیصلے کرتی ہیں۔ یہ سب اس وجہ سے ہوتا ہے کہ لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ دین کی حفاظت اور اس کے تحفظ کی ذمہ داری انہیں دی گئی ہے۔ یعنی یہ تحفظ فلاں اور تحفظ فلاں یہ اجنبی اصطلاحات ہیں دین کے لیے۔ دین کی حفاظت اللہ کر رہا ہے، اور اگر آپ کو اس کی کوئی خدمت کرنی ہے تو وہ اس کی دعوت اور اس کے استدلال کی وضاحت ہے۔ اس میں اصل اسلحہ یہی ہے کہ آپ اس بات کو واضح کریں۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ کے آخری پیغمبر کو بار بار یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ نہ ان کے ضامن ہیں، نہ ان پر نگران مقرر کیے گئے ہیں، آپ کا کام پیغام پہنچانا ہے۔
یہاں میں نے بہت سی چیزوں کی وضاحت چھوڑ دی، یعنی اس بات کی کہ ریاست کے پھر دائرہ اختیار میں کیا چیزیں ہیں، اسے میں نے اپنے بعض مضامین میں بیان کیا ہے، یعنی وہ متعین احکام جو کسی حکومت کو دیے گئے ہیں وہ بس انہی پر عمل کی مکلف ہے۔ جو شخصی قوانین ہیں یا شخصی معاملات ہیں ان میں کسی کو مداخلت کا حق نہیں ہے، اس میں لوگ اپنے پروردگار کے سامنے جواب دہ ہیں۔ یہی معاملہ مذہبی رہنماؤں کا ہے، یہی معاملہ اگر کوئی پوپ تھا تو اس کے لیے تھا، ہر ایک کے حدود یہی ہے، اس لیے کہ باقی کیا حیثیت رکھتے ہیں، اللہ کے پیغمبر کو یہی بات بتائی جا رہی ہے۔ ہم نے ان پر تمہیں نگران مقرر نہیں کیا ہے اور نہ تم ان کے ضامن ہو۔ اس پر میں نے اس تفسیر میں لکھا ہے، مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ چاہتا کہ انہیں جبراً شرک سے روک دے تو یہ کبھی شرک نہ کر پاتے، لیکن اس کی مشیت یہی ہے، یعنی اس کا ارادہ یہی ہے، اس کی مشیت یہی ہے کہ لوگوں کو اختیار دے کر ان کا امتحان کرے کہ کون توحید کی صراط مستقیم پر چلتا ہے اور کون شرک کی راہ اختیار کرتا ہے۔ یہ امتحان ہے جس کے لیے اللہ نے اپنی اسکیم میں اسباب فراہم کیے ہیں۔ کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ اس امتحان کی پوری اسکیم کو اس دنیا میں باطل کر دے، یہ کسی کو حق نہیں، اللہ ہی بھی فیصلہ کرے گا۔ تو اس لیے بندوں کا اگر ان کو اللہ خیر کی توفیق دے، اگر ان کو دین کا فہم دے، اگر ان کو دین کی بصیرت عطا کرے، تو یہی کام ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے دین کی وضاحت کریں، ان کو دین کی تعلیم دیں، ان پر دین کے حقائق واضح کریں۔ ان کا کام یہ ہے، اس سے آگے نہ ان کی ذمہ داری ہے، نہ وہ آگے کسی چیز کے لیے جواب دہ ہیں، اور نہ ان کو یہ حق ہے کہ وہ اس طرح آگے بڑھ کر لوگوں پر کوئی چیز ٹھونس دیں یا ان پر مسلط کرنے کی کوشش کریں۔ تم نہ ان پر داروغہ مقرر کیے گئے ہو اور نہ ان کے ضامن ہو کہ نہیں مانیں گے تو جواب دہ ٹھہرائے جاؤ گے۔ یعنی یہ جواب مجھ سے، آپ سے، یہ کسی بڑے سے بڑے دائی سے، یہ کسی پیغمبر سے بھی نہیں مانگا جائے گا۔ جو جواب مانگا جائے گا وہ یہ ہے کہ جو پیغام تمہارے پاس تھا، جو علم تمہیں دیا گیا تھا، کیا تم نے اس کا ابلاغ کر دیا؟ تو ساری توجہ اس جانب ہونی چاہیے، لوگ کیا کرتے ہیں، کتنا سنتے ہیں، کتنا مانتے ہیں۔ اسی طرح کی صورتحال بعض اوقات ان لوگوں کے لیے پیدا کر دی جاتی ہے جو کچھ دین کی خدمت کا حوصلہ کریں، ان کے گرد و پیش میں لوگ اکٹھے ہوں گے، یعنی وہی لوگ جو معاشرے میں موجود ہیں، غلطیاں بھی کریں گے، ان میں خامیاں بھی ہوں گی، لیکن کچھ معیارات مقرر کر لیے جاتے ہیں اور اس کے نتیجے میں مصنوعی قسم کے حلقے وجود میں آتے ہیں۔ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کا کام اپنی اولاد کو بھی، اپنے گھر والوں کو بھی، اپنے گرد پیش کے لوگوں کو بھی پیغام پہنچانا ہے، کوئی چیز ان پر ٹھونسنا نہیں ہے۔ تم نہ ان پر داروغہ مقرر کیے گئے ہو اور نہ ان کے ضامن ہو کہ نہیں مانیں گے تو جواب دہ ٹھہرایا جائے گا، اس لیے اپنی ذمہ داری ادا کرو اور انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو، یہ اپنے کرتوتوں کا خمیازہ خود بھگت لیں گے۔ تو یہ گویا بتایا کہ ایک داعی حق کا کام یہ ہے۔ اس میں ظاہر ہے کہ وہ دائرے جن میں کہیں کہیں انسان کو کوئی اختیار ہے وہ زیر بحث نہیں ہے، کیونکہ ان دائروں میں علم و عقل سب کہتے ہیں کہ بعض چیزوں کا نفاذ کیا جاتا ہے، لیکن اس کے حدود بھی ہمارے دین میں مقرر کر دیے گئے ہیں، یعنی اس کو بھی لوگوں کی ثوابدید پر نہیں چھوڑا گیا۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ۔ اب ظاہر ہے کہ یہ لوگ ہیں، یہ مختلف قسم کے اعتراضات کر رہے ہیں، مختلف قسم کے تقاضے کر رہے ہیں، استدلال کو سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اس کے رد عمل میں کوئی بات کہی جا سکتی ہے تو یہ کہا کہ یہ جس صفات میں مبتلا ہیں، یعنی اگرچہ یہ حماقت کر رہے ہیں، یہ بیوقوفی پر تلے ہوئے ہیں، یہ بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کے باوجود وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، تم لوگ انہیں گالی نہ دو۔ یعنی جس وقت آپ کے مخاطبین یہ رویہ اختیار کر لیں کہ ہٹ درمی، ضد اور اناد، کوئی بات سننی نہیں ہے، درپے آزار ہو جائیں، تکلیف پہنچائیں، اس کے باوجود
ان کی اس صفاحت کے باوجود، اس حماقت کے باوجود گالی نہ دو۔ کن کو گالی نہ دو؟ تم لوگ انہیں گالی نہ دو جن کو اللہ کے سوا یہ پکارتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ قرآن مجید کی ساری دعوت توحید کی دعوت ہے۔ لوگ کچھ ہستیوں کو اللہ کا شریک ٹھہرا رہے ہیں، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ قرآن مجید اس کو ظلم عظیم کہتا ہے، اور یہ وہ چیز ہے کہ جس کو افتراء علی اللہ، اللہ پر جھوٹ باندھنے سے تعبیر کیا گیا ہے۔ سب سے بڑے گناہ کے طور پر اس کا ذکر ہوا ہے۔ تو جن کو معبود بنایا جائے، پتھر کے بت ہوں، وہ کوئی شخصیات ہوں، وہ کوئی تصورات ہوں جن کو مجسم کر کے کوئی جامہ پہنا دیا گیا ہو، تو آدمی جس وقت توحید کی دعوت دے رہا ہوتا ہے تو پھر بعض اوقات اس طرح کی چیزوں کی مذمت کرتے ہوئے حدود سے تجاوز کر جاتا ہے۔ اس کو بیان کیا یہاں پر کہ یہ مشرک ہیں، دین شرک کو اختیار کیے ہوئے ہیں، انہوں نے اللہ کے مقابل میں معبود بنا لیے ہیں، انہوں نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دے دیا ہے، انہوں نے جنوں کو اللہ کی طرف اسی طرح منسوب کر دیا ہے۔ تو اس کا رد عمل یہ ہو سکتا ہے کہ تمہاری زبان پر سخت الفاظ آ جائیں، ایسا مت کرنا۔ یعنی یہ جس صفات میں مبتلا ہیں، جس طرح اللہ کے شریک ٹھہرا رہے ہیں، جو رویے اختیار کر رہے ہیں، اس کے باوجود تم لوگ انہیں گالی نہ دو جن کو اللہ کے سوا یہ پکارتے ہیں۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بغیر علم۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تجاوز کر کے یہ بن سمجھے اللہ کو گالیاں دینے لگے۔ اس لیے کہ انسان جب اپنے لیڈروں کے بارے میں، اپنے رہنماؤں کے بارے میں، اپنے معبودوں کے بارے میں، اپنے مذہبی پیشواؤں کے بارے میں جذبات میں مبتلا ہو جاتا ہے، جذبات عقیدت میں، تو وہ نہیں دیکھتا، اندھا ہو جاتا ہے، اور اس کو یہ احساس بھی نہیں ہوتا کہ وہ کہاں تک پہنچ رہا ہے۔ تو اس میں یہ اندیشہ ہے کہ تم لوگ تو ان کے بتوں کی مذمت کرو گے، یہ اس کے جواب میں اللہ کی بارگاہ میں گستاخی کریں اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی برے کلمات کہنے لگ جائیں۔ تو اس لیے اگر تم ان سے یہ توقع رکھتے ہو کہ یہ ایسا نہ کریں، تو تمہیں بھی ان کے معبودوں کے بارے میں، اگرچہ وہ معبودان باطل ہیں، تمہیں بھی یہ رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ تو جب کوئی شخص کوئی دعوت لے کے اٹھتا ہے، کوئی پیغام لے کے اٹھتا ہے، تو اس میں یہ تعلیم دی گئی کہ اگر وہ کسی بری چیز کو بھی، مانی ہوئی بری چیز کو بھی، جس کے ساتھ لوگوں کے جذبات وابستہ ہیں، وہ لیڈر بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی رہنما بھی ہو سکتا ہے، غلط طریقے سے مخاطب کرے گا، مذمت کے لیے حدود سے تجاوز کرے گا، بری زبان استعمال کرے گا، تو پھر جواب میں دوسرے بھی یہی کریں گے۔ تو اگر وہ اس سے بچنا چاہتا ہے تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ اپنی زبان کو لگام دے، اس پر کنٹرول رکھے، اور اپنی بات شائستگی کے ساتھ، اچھے استدلال کے ساتھ بیان کرے۔ اس سے آگے اس کو نہیں بڑھنا چاہیے، کسی حال میں نہیں بڑھنا چاہیے۔ تو ایسا نہ ہو کہ وہ بے جانے بوجھے، بن سمجھے اللہ کو گالیاں دینے لگیں۔ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اس لیے کہ ہر گروہ کے عمل کو ہم نے اسی طرح اس کے لیے خوشنما بنا رکھا ہے۔ یعنی یہ کیوں ہوا ہے؟ انسان کو اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے فطرت پیدا کیا ہے کہ یہ چیزوں کے ساتھ وابستگی اختیار کرتا ہے، اور پھر اس رویے میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ صحیح بات بھی سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ یہ چیز ہے جس کو قرآن مجید یہاں تزیین کے لفظ سے ادا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں یہ چیز رکھی ہے۔ اب یہ خیال نہ کیجیے گا کہ وہ اپنی اس فطرت کا پھر تو پابند ہوا، نہیں، وہ جتنے بھی انحرافات کے پہلو رکھے گئے ہیں، اس لیے کہ فطرت میں تو فجور بھی رکھا گیا ہے، تقویٰ بھی رکھا گیا ہے، تو یہ جتنے پہلو رکھے گئے ہیں اس کے ساتھ اس کو شعور دیا گیا ہے، عقل دی گئی ہے، فیصلے کی صلاحیت دی گئی ہے، ارادہ دیا گیا ہے، تاکہ وہ ٹھیک انتخاب کرے اور صحیح رویہ اختیار کرے۔ تو یہ جو تزیین کی گئی ہے، یعنی انسان جب کسی کی محبت میں مبتلا ہو جاتا ہے، وہ کوئی مذہبی پیشوا ہو، کوئی رہنما ہو، وہ لوگوں کے اکابر ہوں، وہ ان کے لیڈر ہوں، وہ ان کے سیاسی رہنما ہوں، تو پھر اس کے بعد انہیں ان کی بری باتیں بھی اچھی لگتی ہیں، پھر وہ جو رویے اختیار کرتے ہیں وہ سب ان کو بھلے معلوم ہوتے ہیں،
وہ دوسرے کے ہاں تو شتیر تلاش کر رہے ہوتے ہیں، ان کو اپنی آنکھ کا تنکا بھی نظر نہیں آتا۔ تو اس کو قرآن نے یہاں تزئین سے تعبیر کیا ہے کہ ہم نے ہر گروہ کے لیے، اس لیے کہ ہر گروہ کے عمل کو ہم نے اسی طرح اس کے لیے خوشنما بنا رکھا ہے، یعنی ایسے ہی بنا رکھا ہے کا مطلب یعنی انسان کی فطرت میں یہ داعیہ موجود ہے۔ اصل میں اس کے کچھ مثبت پہلو ہیں، اس سے ایک وابستگی پیدا ہوتی ہے، اس کے نتیجے میں جمعیت پیدا ہوتی ہے، اس کے نتیجے میں وہ شعوب و قبائل اور گروہ وجود میں آتے ہیں جو اپنی عصبیت کے ساتھ دنیا میں خدا کی اسکیم کو روبہ عمل کرتے ہیں۔ تو ہر چیز جو اس دنیا میں ہے وہ اپنے بعض خیر کے پہلو رکھتی ہے، لیکن انسان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اس کے شر کے پہلو کی طرف لڑک جاتا ہے۔ ہاروت و ماروت کو اللہ تعالیٰ نے جو علم دیا تھا اس پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا ہے نا کہ اگر لوگ چاہتے تو ان سے اچھی باتیں بھی سیکھ سکتے تھے، لیکن لوگوں کا معاملہ یہ تھا کہ وہ ان کے پاس جاتے اور جا کر کیا سیکھتے؟ ان سے وہ عمل سیکھتے جس سے میاں بیوی میں جدائی ڈالی جا سکے۔ بالکل یہی معاملہ اس کا ہے، یعنی انسان کو یہ صلاحیت یا یہ جو رجحان یا یہ داعیہ تو اس لیے دیا گیا کہ اس سے وہ وابستہ ہوتا ہے، کیونکہ دنیا میں ہر جگہ ایسا ہی ہے کہ لوگ کچھ لوگوں کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں، مذہب کی بنیاد پر بھی، ثقافت کی بنیاد پر بھی، سیاست کی بنیاد پر بھی، اور یہ بالکل فطرت کا تقاضا ہے۔ یعنی دنیا میں اللہ نے جو نظم قائم کیا ہے اس میں یہ توقع کرنا کہ سب لوگ ایک لیڈر یا ایک رہنما کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے، یہ ممکن نہیں ہے۔ انسان کا معاملہ یہ ہے کہ جعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، یعنی انسانی شخصیت جس طرح اپنی انفرادیت کا اظہار کرتی ہے اسی طرح اپنی اجتماعی انفرادیت کا اظہار بھی کرتی ہے۔ یعنی اجتماعی عمل میں بھی انسان بحیثیت مجموعی، بحیثیت قوم، بحیثیت گروہ، بحیثیت کمیونٹی منفرد رہنا چاہتا ہے، اور یہ انفرادیت یہ پھر اپنا کچھ ذوق رکھتی ہے۔ یعنی وہی ایک آدمی جس سے دوسرے لوگ اپنے آپ کو وابستہ کرنا باعث عزت اور باعث سعادت سمجھتے ہوں، کچھ لوگ اس سے نفرت میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اس میں توازن پر قائم رہنا، اسی وجہ سے یہ کہا گیا کہ آپ کو یہ حق ہے کہ آپ اپنے لیے جس رہنما کا چاہیں انتخاب کریں، جس سے چاہیں وابستہ ہوں، آپ جس ثقافت، جس تہذیب، جن روایات کو چاہیں اپنے لیے پسند کریں، لیکن دوسروں کے معاملے میں آپ کا رویہ تحقیر کا نہیں ہونا چاہیے، ورنہ یہ چیز کبر پر منتج ہوگی، استکبار پر، تکبر پر منتج ہوگی۔ اور یہ فرمایا ہے کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو سکتا ہے، کوئی استکبار کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ بہت بڑا جرم ہے جس تک یہ بات لے جاتی ہے۔ یہ فرمایا کہ ہر گروہ کے عمل کو ہم نے اسی طرح اس کے لیے خوشنما بنا رکھا ہے۔ اس پر میں نے لکھا ہے یہ ایک برمحل ہدایت ہے، اور اس لیے کی گئی ہے کہ شرک پر جو تنقید اوپر ہوئی ہے اس کے زیر اثر مسلمان کہیں حدود سے تجاوز نہ کر بیٹھے۔ یعنی شرک پر قرآن نے تنقید کی ہے، اللہ نے تنقید کی ہے، یہ بتایا ہے کہ یہ کیسی سفاہت ہے، بتایا ہے یہ افتراء علی اللہ ہے، بتایا ہے یہ بڑا جرم ہے، بتایا ہے کہ یہ اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے کہ کسی کو اس کی بیٹی اور کسی کو اس کا بیٹا بنا دیا جائے۔ اس دنیا میں وہی تنہا ہے جو خالق ہے، وہی تنہا ہے جو رب ہے، وہی تنہا ہے جو معبود ہے، بادشاہی اسی کی پورے عالم پر قائم ہے، کسی کو اس نے کوئی اختیار نہیں دیا، جو کچھ بھی ہے سب اس کے ہاتھ میں ہے، اور تنہا وہی ہے کہ جس کو معبود بنا کر اس کی عبادت ہونی چاہیے۔ لیکن یہ ساری بات مسلمان سنیں گے تو ظاہر ہے کہ اس کا اندیشہ ہے کہ کہیں حدود سے تجاوز نہ کر بیٹھے۔ عقل و انصاف یہی چاہتے ہیں، عقل و انصاف یہی چاہتے ہیں کہ بات ہمیشہ اصول و عقائد اور افکار و نظریات کی تنقید و توضیح تک محدود رہے۔ اصول و عقائد اور افکار و نظریات ہمیشہ انہی کو موضوع بنانا چاہیے۔ فکر کیا ہے، نظریہ کیا ہے، عقیدہ کیا ہے، اس کی تنقید کیجئے، یعنی اس بات کی غلطی واضح کرے، اس سے متعلق افراد کو موضوع نہ بنائیں۔ عقل و انصاف یہی چاہتے ہیں کہ بات ہمیشہ اصول و عقائد اور افکار و نظریات کی تنقید و توضیح تک محدود رہے۔ نقد کیجئے، یعنی ان کا کرٹیکلی انالیسس کیجئے، ان کی توضیح کیجئے، وضاحت کیجئے، بتائیے کیا چیز ہے، دقت نظر کے ساتھ اس کے ہر پہلو کو کھولیے،
یہ آپ کا کام ہے۔ پھر دعوت کے نقطہ نظر سے بھی صحیح طریقہ یہی ہے، یعنی خود دوسروں تک اگر آپ بات پہنچانا چاہتے ہیں اور ان کی غلطی واضح کرنا چاہتے ہیں تو اس میں بھی یہ ضروری ہے کہ آپ بات تک محدود رہیں۔ یعنی لوگ جن شخصیات سے محبت رکھتے ہیں، جن سے متعلق ہیں، ان کو ہدف تنقید بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اصلی چیز بات ہے۔ جب بات کی غلطی واضح ہو جائے گی تو لوگ خود غور کریں گے کہ اب انہیں کس کی کیا بات ماننی ہے اور کیا ترک کرنی ہے۔ پھر دعوت کے نقطہ نظر سے بھی صحیح طریقہ یہی ہے، ورنہ اندیشہ ہے کہ مخاطبین چونکہ خدا کی صفات اور اس کے حقوق کا صحیح علم نہیں رکھتے، اس لیے وہ بھی حدود سے تجاوز کریں اور جھوٹے خداؤں کی حمیت میں سچے خدا کو گالیاں دینے لگیں۔ یہ جو پیچھے بات بیان ہوئی اس کو تھا۔ اب آگے کیا کہا تھا؟ خوشنما بنا رکھا ہے، اس پر بھی سن لیجئے۔ یہ مزید تنبیہ ہے، یعنی وہ بات پیچھے بیان ہوئی اس پر مزید تنبیہ کی، یہ مزید تنبیہ ہے۔ مدعا یہ ہے کہ رسوم، روایات اور معتقدات کی محبت خود اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کی فطرت میں ودیعت فرمائی ہے۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے جو اسکیم ہے دنیا کی، اس کے لحاظ سے جس طرح انسان کے اندر کچھ جبلی چیزیں رکھی ہیں، اس کی فطرت میں بعض چیزیں ودیعت کی ہیں، اس کے اندر جذبات رکھے ہیں، اس کے اندر خواہشات رکھی ہیں، یہ چیز بھی رکھی ہے۔ چنانچہ عقائد و اعمال کی تطہیر ضرور کی جائے، اس لیے کہ یہی کام تو کرنا ہے، پیغمبر یہی کرتے ہیں، حق کے دائی یہی کرتے ہیں، دانشور یہی کرتے ہیں۔ ہر وہ آدمی جس کو اللہ نے شعور دیا ہے وہ یہی کرے گا کہ وہ فکر و عمل کی تطہیر کا کام کرے۔ چنانچہ عقائد و اعمال کی تطہیر یعنی انہیں پاکیزہ بنانا ضرور کی جائے، مگر اس کے لیے کوئی ایسا طریقہ اختیار نہیں کرنا چاہیے جو ان چیزوں کے لیے لوگوں کے جذبہ حمیت کو بھڑکانے کا باعث بن جائے۔ استاد امام لکھتے ہیں یہاں تزئین یعنی زینا کا لفظ استعمال ہوا، تزئین خوشنما بنا دینا۔ یہاں تزئین کے فعل کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف جو منسوب فرمایا، یہ کہا ہے نا کہ ہر گروہ کے عمل کو ہم نے اسی طرح اس کے لیے خوشنما بنا دیا ہے۔ یعنی یہ لوگ جو اپنی محبوب شخصیات سے وابستہ ہو کر اس درجے میں چلے جاتے ہیں کہ ان کی بری باتیں بھی انہیں اچھی لگتی ہیں اور دوسروں کی اچھی باتیں بھی ان کو اچھی نہیں لگتی، تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر یہ کیا تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ تو اس کا جواب دیا ہے یہاں تزئین کے فعل کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف جو منسوب فرمایا ہے، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ہر قوم کے اندر اپنی مالوفات یعنی وہ چیزیں جن سے ان کو ایک تعلق خاطر ہوتا ہے، اپنی مالوفات سے دلبستگی اور اپنی روایات ملی و اجتماعی کے لیے یہ عصبیت ایک حد تک فطری چیز ہے۔ اس لیے اللہ نے اپنی طرف منسوب کرایا کہ یہ بڑا مثبت جذبہ ہے جو انسانوں کے اندر رکھا گیا ہے۔ مسئلہ وہاں پیدا ہوتا ہے جہاں اس جذبے کو صحیح جگہ پر استعمال کرنے کے بجائے انسان تجاوز کرتا ہے۔ یہ نہ ہو، یعنی اگر یہ چیز نہ ہو تو قومی و ملی وحدت وجود ہی میں نہیں آ سکتی۔ یعنی آپ یہ دیکھیے نا کہ یہ کیا ہوتا ہے کہ ایک علاقے کو ہم اپنا وطن قرار دے لیتے ہیں، یعنی آپ تھوڑی دیر کے لیے اس سے اوپر اٹھ جائیے، ایک تو وطن کا لفظ استعمال ہوتا ہے کہ جہاں آپ پیدا ہوئے، وہ تو ہم اپنے گاؤں کے لیے بھی بچپن میں کہتے تھے کہ ہمارا وطن فلاں علاقہ ہے، لیکن اس وقت کی قومی ریاستوں میں آپ ایک بڑے علاقے کو، ایک بڑے رقبے کو وطن قرار دے دیتے ہیں۔ اب آدمی اس کے ساتھ کتنا وابستہ ہو جاتا ہے، یعنی اس کو اگر کوئی کامیابی ملتی ہے تو خوش ہوتا ہے، اس کے معاملات میں دلچسپی لیتا ہے، اس کی بری سے بری چیزوں کے بارے میں بھی اس کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ چلیے میں اس کو گوارا کروں گا لیکن درست کرنے کی صحیح کروں گا۔ ایک قومی اور ملی وحدت کا احساس، یہاں تک کہ دیکھا ہوگا کہ میدان میں کھلاڑی اترتے ہیں، عقل تو یہ کہتی ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ کون سی ٹیم اچھا کھیل رہی ہے، داد دی جائے اس کو، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ یعنی ہماری ساری دلچسپی اور محبت اسی جذبے سے پیدا ہوتی ہے۔ یہی چیز آپ کو ماں سے وابستہ کرتی ہے، رشتہ داروں سے وابستہ کرتی ہے، اس سے آگے بڑھ کر پارٹیوں اور تنظیموں اور شعبوں قبائل سے وابستہ کرتی ہے۔ تو اس سے مختلف نوعیت کی
ایک شخصیات وجود میں آتی ہیں، یعنی شخصیت اپنی ذات میں، شخصیت اپنے اجتماع میں، پھر اس کے ساتھ بہت سی روایات وابستہ ہو جاتی ہیں، لوگ فخر کرتے ہیں اس پر. یعنی ایک آدم و حوا کی اولاد ہے، کوئی اپنے افغان ہونے پر فخر کر رہا ہوگا، کوئی سادات ہونے پر فخر کر رہا ہوگا، کوئی کسی اور قوم سے تعلق رکھنے پر فخر کر رہا ہوگا. کیا چیز ہے یہ؟ تو اس کے نتیجے میں وہ چیز پیدا ہوتی ہے جس کو قرآن نے کہا لیے تعارفو، لوگوں کے مابین گویا اپنی شخصیت کے اظہار کا ایک دائیہ پیدا ہوتا، اور اس سے دنیا میں ندرت، جدت، یہ سب چیزیں وجود میں آتی ہیں. اس میں بڑا حسن ہے. اسی کے مسابقت کے نتیجے میں انسان کی شخصیت نکھرتی ہے. اسی سے ہر آدمی اپنا بستر اٹھا کے ان جگہوں کی طرف نہیں نکل جاتا کہ جہاں اس کے لیے بہت اچھے حالات ہوں. کم لوگ زیادہ وابستہ رہتے ہیں اپنی زمین کے ساتھ. یہ سب اس وجہ سے ہوتا ہے. یہ نہ ہو تو قومی و ملی وحدت وجود ہی میں نہیں آ سکتی. خاندانوں، قوموں، وطنوں کی شیرازہ بندی اسی چیز سے ہوئی. یہ دیکھیے قرآن نے ایک جملے کے اندر یہ کیا حقائق ہیں جو بیان کر دیے ہیں. خاندانوں، قوموں، وطنوں کی شیرازہ بندی اسی چیز سے ہوئی ہے. یہ معدوم ہو جائیں تو افراد ہوا میں اڑتے ہوئے پتوں کی مانند ہو جائیں. ہر پتا اپنا ایک حسن رکھتا ہے، لیکن وہ یہ درخت ہے کہ جو اس کو ایک اجتماعی شناخت دیتا ہے. اور یہی چیز قوم سے، وطن سے، پارٹی سے، قبیلے سے انسان کو حاصل ہوتی ہے. یہ معدوم ہو جائیں تو افراد ہوا میں اڑتے ہوئے پتوں کی مانند ہو جائیں. اس وجہ سے اس چیز کا ایک مقام ہے جو تقاضائے فطرت ہے اور اس کی رعایت ملحوظ ہونی چاہیے. اس سے تعرض اسی حد تک ہونا چاہیے جس حد تک یہ حق کے خلاف ہے. یعنی اسی وجہ سے میں نے بار بار توجہ دلائی ہے کہ یہ جو قومیت ہے، اللہ کا دین اس کی تمام فطری بنیادوں کو تسلیم کرتا ہے. یعنی قومیت کی بنیاد نسل پر بھی ہے، رنگ پر بھی ہے، زبان پر بھی ہے، علاقے پر بھی ہے، کسی خاص ثقافت پر بھی ہے. بعض تاریخی عوامل بھی یہ احساس پیدا کر دیتے ہیں. سب ٹھیک ہے، اس کا اظہار کریں. آپ نسلی قومیتوں کا بھی اظہار کریں، رنگ کی بنیاد پر بھی اپنی قومیت کا اظہار کریں، لیکن اس کو حق و باطل کا معیار نہ بنائیں. بس یہ جگہ ہے جہاں پر انسان حدود سے تجاوز کرتا ہے. اس سے تعرض اسی حد تک ہونا چاہیے جس حد تک یہ حق کے خلاف ہے، اور اس انداز میں ہونا چاہیے جس سے خود اس کا واجبی حق مجروح نہ ہو. یعنی جب ہم دوسروں پر بھی تنقید کر رہے ہوں تو انہیں مجردات میں لے جانے کی کوشش نہ کریں. انسان کسی ایبسٹریکشن میں نہیں رہتا. وہ اپنے وطن سے متعلق ہوگا، وہ اپنے لیڈروں سے متعلق ہوگا، وہ اپنی پارٹی سے متعلق ہوگا، وہ اپنے قبیلے سے متعلق ہوگا. اس کے اس تعلق کا لحاظ کرتے ہوئے اگر وہ اس صورتحال سے دوچار ہو گیا جس کو قرآن نے یہاں بیان کیا کہ اس کے عمل کی تزیین ہو گئی ہے، یعنی اس تعلق نے حق کو باطل اور باطل کو حق کر کے دکھا دیا ہے. اب بات کرنی پڑے گی اور حق و باطل کا فرق واضح کرنا پڑے گا. لیکن اس فرق کو واضح کرتے ہوئے وہ جو تعلق ہے اس کو ملحوظ رکھو. اور شرک سے بڑی کوئی غلاظت نہیں ہے، اور کسی کو خدا کے سوا مقابل میں کھڑا کرنا کوئی اس سے بڑی برائی نہیں ہے. لیکن جن کو یہ معبود بنا بیٹھے ہیں ان کو برا بھلا نہ کہو. شرک واضح کرو کہ اس میں کیا غلطی ہے، نظریے تک اپنے آپ کو محدود رکھو. اسی وجہ سے یہ بات میں نے بیان کی ہے اور بار بار بیان کی ہے. یہ جتنے بھی نظریات ہیں ان کی غلطی پوری طرح واضح کی جائے گی. اگر تصوف کا دین سے پیوند نہیں لگایا جا سکتا تو اس کو کھول کر بیان کیا جائے گا. اگر کوئی اور چیز ایسی ہے جو دین کے نام پر پیش ہو رہی ہے تو ہم بتائیں گے کہ اس میں کیا خرابی ہے. اگر کسی نے کوئی کفر ایجاد کر لیا ہے تو لوگوں کو سمجھایا جائے گا کہ یہ کفر ہے. اگر کوئی شرک میں مبتلا ہے تو اس شرک کی حقیقت واضح کی جائے گی. لیکن کسی کو کافر، مشرک قرار دے کر یعنی شخص کو ہدف نہیں بنایا جائے. یہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ ہماری جورسڈکشن ہی نہیں ہے. تو اپنی بات کو اصول اور نظریے پر تنقید تک محدود کیجیے. اس میں دیکھیے پھر انسان حدود سے تجاوز کرتا ہے. یعنی بعض لوگ ہیں کہ وہ نظریے تک محدود نہیں رہیں گے، آگے افراد پر حکم لگائیں گے. اور بعض لوگ ہیں کہ آپ نظریے پر تنقید کر رہے ہوں تو وہ یہ کہیں گے کہ یہ بھی کیوں کر رہے ہیں.
رواداری کا تقاضا تو یہ ہے کہ اس میں بھی زبان بند رکھی جائے، اور اس میں اگر آپ بتائیں گے کہ اس میں کیا خرابی ہے تو پھر اس کا خود اطلاق کر کے آپ پر الزام دھر دیں گے کہ آپ دوسروں کی تکفیر کر رہے ہیں۔ تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ انتہا پسندی ہیں۔ صحیح رویہ کیا ہے؟ وہی جو قرآن یہاں سکھا رہا ہے، افراد کو، شخصیات کو ہدف مت بنائیے۔ لوگوں کے کفر و ایمان کے فیصلے کرنے کا آپ کو کوئی حق نہیں ہے۔ ہر گروہ، ہر قبیلہ، ہر نقطہ نظر کے حاملین اپنی بات پہ قائم رہ سکتے ہیں، یہ خدا کی دی ہوئی آزادی ہے۔ بتا دیا کہ شرک سے بڑا کوئی گناہ نہیں، اور پیغمبر کو مخاطب کر کے کہا کہ اگر ہم نے لوگوں کو شرک سے روکنا ہوتا تو ہم خود روک لیتے۔ یہ آزادی ہماری دی ہوئی ہے۔ آپ کیا کیجئے؟ آپ صرف حقیقت کو بیان کیجئے، اصول اور نظریے کو بیان کیجئے، اس کی تطہیر کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے، اور اس حد کو ہمیشہ ملحوظ رکھیے۔ تو ارشاد ہوا کہ ہر گروہ کے عمل کو ہم نے اسی طرح اس کے لیے خوشنما بنا رکھا ہے، پھر ایک دن آئے گا، پھر ایک دن ثم الی ربہم مرجعہم فینبئہم بما کانوا یعملون، پھر ایک دن انہیں اپنے پروردگار کی طرف پلٹنا ہے، اس وقت وہ انہیں بتا دے گا جو وہ کرتے رہے ہیں۔ یہ گویا بتایا ہے کہ آپ کو وہ آخری فیصلہ یہی دنیا میں سنانے کا کام نہیں کرنا۔ دنیا میں بھی رسولوں کی بعثت کے بعد خدا سناتا ہے، جب موقع آئے گا وہ سنا دے گا۔ اس پر میں نے لکھا ہے کہ یعنی مطمئن رہو، اللہ نے اپنے پیغمبر کو مخاطب کر کے کہا ہے مطمئن رہو، معاف کیجیے، تمہارا کام اس سے زیادہ کچھ نہیں کہ حق واضح کر دیا جائے۔ یہ ہے وہ ذمہ داری۔ یعنی یہ جب بتایا جاتا ہے کہ فلاں چیز کفر ہے، فلاں چیز شرک ہے، فلاں چیز دین کے ساتھ غلط طریقے سے جوڑ دی گئی ہے، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ ایک الگ نظام فکر ہے، کسی فلسفے یا کسی نقطہ نظر پر جب تنقید کی جاتی ہے تو یہ حق کی توضیح ہے، یہ کسی عقیدے، کسی فکر کی تطہیر ہے۔ یہی تو دنیا میں کرنا ہے۔ یعنی اگر ساری دنیا اس بات پر اصرار کر کے کھڑی ہے کہ یہ زمین ایک گائے کے سینگ پر ہے، جب وہ اپنا سینگ بدلتی ہے تو یہ ہلنے لگ جاتی ہے، تو یہ کوئی رواداری نہیں ہے کہ آپ اس کی تردید نہ کریں۔ اگر اس بات کی غلطی واضح ہو گئی ہے، یہ معلوم ہو گیا ہے کہ زمین سورج کے گرد گھومتی ہے، تب کہا جائے گا۔ یہی معاملہ تمام نظریات و افکار کا ہے۔ لیکن اگر اس وقت بھی کوئی آدمی یہ عقیدہ رکھتا ہے اور اس عقیدے پر قائم ہے تو اس پر آپ کو کوئی اختیار نہیں دیا گیا، وہ قیامت تک اس پہ قائم رہ سکتا ہے، وہ جانے اس کا پروردگار۔ آپ کی ذمہ داری صرف یہ ہے، یعنی مطمئن رہو، تمہارا کام اس سے زیادہ کچھ نہیں کہ حق واضح کر دیا جائے۔ یہ اپنی حماقتوں پر اصرار کریں گے، حماقتیں ہر طرح کی ہو سکتی ہیں، یہ اپنی حماقتوں پر اصرار کریں گے تو خود مجرم ٹھہریں گے۔ مجھے ایک زمانے میں ایک گاؤں میں رہنے کا موقع ملا کئی مہینوں کے لیے، وہاں لوگ جمع ہو جاتے تھے، تو سب سے بڑھ کر جو چیز ہدف بنتی تھی وہ سائنس کے بعض اکتشافات تھے۔ لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، وہ یہ کہتے تھے کہ یہ تو اصل میں چاند پر جانے کا بھی ایک افسانہ ہے، جھوٹ لوگوں کو بتایا جا رہا ہے، اپنی برتری بیان کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے، بھلا چاند پر بھی انسان پہنچ سکتا ہے۔ اس طرح کی بہت سی چیزیں زیر بحث رہتی۔ تو اب کیا کرے آدمی؟ یعنی لوگوں کو سولی دے دے؟ نہیں، وہ اپنی رائے رکھیں گے، اس کے ساتھ جئیں گے، ان کو احترام ملنا چاہیے، ان کو جینے کا حق ملنا چاہیے۔ آپ کا کام صرف یہ ہے کہ آپ شائستگی کے ساتھ مہذب لب و لہجے میں ان کا علم بہتر کریں، ان کی غلطی واضح کریں، ان کے فکر کی تطہیر کریں استدلال کے ساتھ، بس اس سے آگے کچھ نہیں۔ یہ اپنی حماقتوں پر اصرار کریں گے تو خود مجرم ٹھہریں گے، اور جواب دہی کے لیے ایک دن خدا کے حضور میں پیش ہو جائیں گے۔ وہاں جو کچھ بھگتنا ہے انہیں بھگتنا ہے۔ یعنی اگر دنیا میں انسان دنیاوی معاملات میں کوئی غلط رائے قائم کرے گا تو اس کا نتیجہ بھی دیکھ لے گا، اور اگر دین کے معاملے میں کوئی غلط رائے قائم کرے گا، کوئی غلط طرز عمل اپنائے گا، اس کا نتیجہ اللہ کے یہاں جا کے دیکھ لے گا۔ انہیں بھگتنا ہے، اس کی کوئی ذمہ داری تم پر نہ ہوگی۔ تو واضح کر دیا
کہ یہ دائی کے حدود ہیں، دین کی دعوت کا کام کرنے والوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ان کو کہاں تک جانا ہے۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَتْهُمْ آیَةٌ لَّيُؤْمِنُنَّ بِهَا، یہ اللہ کی کڑی کڑی قسمیں کھا کر کہتے ہیں، یعنی جب دلائل دیے جاتے تھے، بات واضح کی جاتی تھی، قرآن نازل ہوتا تھا، پیغمبر پڑھ کر سناتے تھے اور مختلف اسلوبوں سے بات واضح کی جاتی تھی، تو یہ کڑی کڑی قسمیں کھا کر کہتے ہیں اقسموا باللہ جہد ایمانہم، کیا کہتے ہیں؟ لئن جاءتہم آیۃ، اگر کوئی نشانی ان کے پاس آ جائے، لیؤمنن بہا، تو یہ ضرور اس پر ایمان لے آئیں گے۔ یعنی انسان کا معاملہ بھی یہ ہے کہ استدلال پیش کیجئے۔ اس زمانے میں دیکھ لیجئے یہ الحاد لوگوں کے لیے ایک فیشن بن چکا ہے، یعنی انہیں کائنات کی طرف توجہ دلائیے، انہیں ان کے اپنے وجود کی طرف توجہ دلائیے، انہیں تخلیق کے معجزانہ اظہار کی طرف توجہ دلائیے، انہیں مخلوقات میں جو علم، جو دانش اس پروردگار کی نظر آ رہی ہے اس کی طرف متوجہ کیجئے، استدلال پیش کیجئے۔ لیکن اگر آپ کوئی معجزہ دکھا دیں، سب سننے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ یعنی اس عالم کا ایک ایک ذرہ معجزہ ہے، لیکن انسان استدلال کی بساط پر اس کو اہمیت دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ تو ایسے ہی معاملہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہوا کہ بات تو دلیل سے واضح کی جا رہی تھی، عقل کو مخاطب کیا جا رہا تھا، لیکن لوگ کہتے تھے کوئی نشانی دکھائے۔ اگر کوئی نشانی ان کے پاس آ جائے، یعنی وہ کہتے ہیں کہ یہ جو آپ بار بار ایک ہی بات کر رہے ہیں اور مختلف اسلوبوں سے کر رہے ہیں اور دہرائے چلے جا رہے ہیں اور ہر روز ایک نئی داستان سنا رہے ہیں، ان کے بجائے ہمیں بس کوئی معجزہ دکھائیے، کوئی آسمان سے اترتے ہوئے فرشتے دکھائیے، کوئی اپنے گرد و پیش میں پیدا ہوتے ہوئے باغات دکھائیے، کچھ تو دکھائیے نا آخر۔ اگر کوئی نشانی ان کے پاس آ جائے تو یہ ضرور اس پر ایمان لے آئیں گے، قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ دیکھیے بس ہم خدا کو گواہ کر رہے ہیں، آپ دکھا دیجئے نا کوئی معجزہ۔ یعنی قرآن کو اصرار تھا کہ بات سنو، بات کو سمجھنے کی کوشش کرو، استدلال کو دیکھو، لیکن جواب یہ تھا۔ اس پر تفسیر کا نوٹ ہے، یہ مطالبہ محض پروپیگنڈے کے لیے تھا۔ یعنی یہ مطالبہ کیوں کیا جاتا تھا؟ اس سے وہ یہ تاثر دینا چاہتے تھے کہ وہ اگر ایمان نہیں لا رہے تو اس کی وجہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ انہیں کوئی ایسی نشانی نہیں دکھا رہی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو محمد کی صداقت کے باب میں فیصلہ کن ہو جائے۔ یعنی وہ کہتے یہ تھے کہ اصل میں ایک فیصلہ کن معجزہ آنا چاہیے سامنے، پیغمبری کا دعویٰ کیا جا رہا ہے اور بات کی جا رہی ہے اور دلیل دی جا رہی ہے اور دعوت پیش کی جا رہی ہے اور جوابات دیے جا رہے ہیں اور انفس و آفاق کی نشانیاں بیان کی جا رہی ہیں، تو کوئی معجزہ، کوئی نشانی دکھائیے نا جو فیصلہ کن ہو جائے۔ ان کا یہ مطالبہ نہایت معقول ہے، یعنی وہ کہتے تھے کہ یہ مطالبہ بالکل معقول ہے، اسے پورا کر دیا جائے تو ان کے ایمان لانے میں کوئی چیز مانے نہ ہوگی۔ یہ وہ قسمیں کھا کر کہتے تھے۔ جواب دیا گیا اس کا، فرمایا کل انما الآیات عند اللہ، کہہ دو کہ نشانیاں تو اللہ ہی کے پاس ہے، یعنی میں کوئی اختیار لے کر نہیں آیا۔ یہ وہی مضمون ہے، اس کو ایک دوسرے پہلو سے بیان کر دیا ہے۔ اس پر میں نے لکھا ہے، یعنی جس قسم کی نشانیوں اور معجزات کا مطالبہ تم کر رہے ہو وہ خدائی کے پاس ہے۔ میرا کام تو یہی ہے کہ مجھ پر ایک کلام نازل ہوا ہے، میں اس کی وضاحت کروں، توضیح کروں، سناؤں، لیکن یہ جو تم معجزے مانگ رہے ہو تو اللہ معجزے بھی دکھاتا رہا ہے، وہ اسی کے پاس ہے، یہ کسی فرد کے پاس نہیں ہوتے۔ یعنی جس قسم کی نشانیوں اور معجزات کا مطالبہ تم کر رہے ہو وہ خدائی کے پاس ہے، چاہے تو دکھائے اور چاہے تو نہ دکھائے، وہ اپنی حکمت کے تحت دکھاتا بھی ہے اور اس کے وجوہ ہوتے ہیں۔ یعنی اس سے پہلے جب دکھائے گئے تو اس کے بھی وجود تھے، اور قرآن مجید نے جب بار بار انکار کیا تو اس کے بھی وجود ہے۔ اس کا فیصلہ اپنے علم و حکمت کے مطابق وہی کرے گا، یعنی یہ فیصلہ اس کو کرنا ہے کہ کب پھر وہ اپنی پیغمبر کے ساتھ میت کو ظاہر کر دے۔ وہ ہوا پھر آخر میں، لیکن کب ہوا اس کا فیصلہ اللہ ہی نے کیا۔ میں خدا کا پیغمبر ہوں، میرا اصلی فریضہ انذار و بشارت ہے، یعنی انذار، خبردار کر دینا ہے اور تمہیں بشارت دینا ہے کہ اگر میری بات کو علم و عقل کی بنیاد پر مانو گے۔ معجزے دیکھ کر مانا تو کیا مانا؟ وہ تو فرعون نے بھی آخر وقت میں مان لیا تھا۔ اگر میری بات کو علم و عقل کی بنیاد پر مانو گے،
اپنے تعصبات کو چھوڑ کر، اپنے مفادات کو چھوڑ کر میری بات کو علم و عقل کی روشنی میں سنو گے، سمجھو گے اور پھر مانو گے، تو اس کے نتیجے میں تمہیں بشارت دینے آیا ہوں۔ جانتے ہو کس چیز کی؟ اس ابدی بادشاہت کی جس کو قرآن فردوس سے، جنت سے تعبیر کرتا ہے۔ میرا اصلی فریضہ انذار و بشارت ہے، اس سے آگے کوئی چیز میرے اختیار میں نہیں ہے۔ یعنی یہاں در حقیقت جو مطالبہ پیغمبر سے کیا جا رہا تھا اس کا جواب دیا کہ یہ فیصلہ اللہ نے کرنا ہے۔ اگر وہ آخری مرحلے میں کوئی معجزہ ہی دکھانے کا فیصلہ کر لے گا، یا جہاں ضرورت تھی وہاں پہلے مرحلے ہی میں دے دیا، تو یہ اسی کا کام ہے، یہ میرا کام نہیں ہے۔ یہ کہا کہ آپ بتا دیں ان کو، کل انما الآیات عند اللہ، کہہ دو کہ نشانیاں تو اللہ ہی کے پاس ہیں، میرے پاس نہیں ہیں۔ وما یشرکم، اس کے بعد کہا لیکن مسلمانوں تمہیں کیا پتا، انہا اذا جاءت لا یؤمنون، کہ وہ آ بھی جائیں تو یہ نہیں مانیں گے۔ اس میں گویا سبب بھی بیان کر دیا، اور یہ اور جگہوں پر بھی کہا ہے کہ اس سے پہلے ہم نے اس طرح کی نشانیاں بھی دیں، لیکن وہ لوگوں کے لیے ایمان کا ذریعہ نہیں بنی۔ ایمان لانے کی توفیق انہی کو ہوئی جنہوں نے علم و عقل کی بنیاد پر بات کو مانا۔ یہ اب دیکھیے، یہ عام مسلمانوں کو خطاب کیا ہے، لیکن مسلمانوں تمہیں کیا پتا کہ وہ آ بھی جائیں، یعنی وہ نشانیاں آ بھی جائیں۔ قل انما الآیات عند اللہ وما یشرکم انہا اذا جاءت لا یؤمنون، لیکن مسلمانوں تمہیں کیا پتا کہ وہ آ بھی جائیں تو یہ نہیں مانیں گے۔ یہ خطاب عام مسلمانوں سے ہے، اور بتا رہا ہے کہ بار بار کے مطالبات کو سن کر ان کے اندر بھی یہ خواہش، یعنی مسلمانوں کے اندر بھی یہ خواہش پیدا ہو جاتی تھی کہ اللہ تعالیٰ آخر پہلے بھی تو پیغمبروں کو معجزے دیتے رہے ہیں، پھر ان کے مطالبے پر، یعنی قریش کے مطالبے پر کوئی معجزہ دکھا کیوں نہیں دیتے کہ ہمارے یہ بھائی راہ راست پر آ جائیں۔ یعنی یہ خواہش پیدا ہوتی ہے نا کہ اللہ کے پیغمبر ہیں، دعوت دے رہے ہیں، یہ لوگ بات نہیں سن رہے، بار بار یہ کہتے ہیں کوئی نشانی دکھا دیں، قسمیں کھا کے کہتے ہیں ہم ایمان لے آئیں گے، تو اللہ تعالیٰ یہ مطالبہ پورا کیوں نہیں کر دیتے؟ اس کے جواب میں یہ کہا ہے کہ فرمایا ہے کہ انہیں کوئی معجزہ دکھا بھی دیا جائے تو نہیں مانیں گے، اس لیے کہ ان کے نہ ماننے کی وجہ وہ نہیں ہے جو یہ ظاہر کر رہے ہیں، یعنی یہ محض پروپیگنڈا ہے۔ چنانچہ دوسری جگہوں پر کہا ہے کہ بڑے سے بڑا معجزہ بھی دکھا دیا جائے تو یہ کہیں گے کہ یہ تو جادو ہے، اس سے پہلے بھی اس طرح کے مظاہرے ہوتے رہے ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ارشاد ہوا وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ، ہم اس وقت بھی، یعنی اگر معجزہ دکھایا گیا، ہم اس وقت بھی کیا کریں گے؟ ان کے دلوں اور ان کی نگاہوں کو اسی طرح الٹ دیں گے۔ نُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، جس طرح یہ پہلی مرتبہ اس قرآن پر ایمان نہیں لائے، پہلی بار اس قرآن پر ایمان نہیں لائے۔ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور ان کی سرکشی میں انہیں بھٹکتا ہوا چھوڑ دیں گے۔ یعنی یہ پھر دیکھیے، وہاں کہا تھا نا کہ یہ ہمارا قانون ہے جس کے تحت یہ تزیین ہوئی ہے۔ اب یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں، اس وقت دیتے ہیں جب انسان اس ہدایت کی قدر کرے جو اس کے اندر موجود ہے۔ جب وہ ناقدری کرتا ہے اور اس طرح سرکشی اور طغیان کے ساتھ مطالبات کرتا ہے تو اس کا مطالبہ پورا کر دیا جائے، اس وقت بھی اللہ تعالیٰ اسے ہدایت سے محروم ہی کرتے ہیں، اس لیے کہ اس نے اللہ کی ناقدری کی ہوتی ہے۔ اس پر میں نے لکھا ہے یہ ان کے ایمان لانے کا اصلی سبب بیان کر دیا ہے کہ محض سرکشی، طغیان، غرور نفس اور پندار سیادت ہے جو ایمان نہ لانے کا باعث بن رہا ہے۔ یہ ہیں اسباب، سرکشی ہے، طغیان ہے، یعنی ایک خاص طرح کا تکبر ہے، اپنی ذات اور انانیت ہے، اور پڑھائی کہ ہم تو اس پورے علاقے کے سردار ہیں۔ یہ نہ ہوتا تو پہلی بار ہی قرآن کی دعوت سن کر اسے مان لیتے، اس لیے کہ وہ دعوت تو حقیقت میں ایسے استدلال کے ساتھ سامنے آ گئی تھی، اس پس منظر میں سامنے آ گئی تھی، کوئی سلیم الفطرت اس کا انکار نہیں کر سکتا تھا۔ اب اگر کوئی معجزہ دکھا بھی دیا جائے تو یہی چیز پھر حجاب بن جائے گی، اور خدا کا قانون یہ ہے
کہ جو غرور نفس کی بنا پر دل و نگاہ کا زاویہ غلط کر لیتے ہیں انہیں وہ اسی طرف پھیر دیتا ہے جدھر وہ دیکھنا چاہتے ہیں. یہ اللہ کا طریقہ ہے. یعنی بندہ جب غلط راستے پر پڑ جاتا ہے تو پھر وہ اللہ کی توفیق سے محروم ہو جاتا ہے. یہ چیز مزید وضاحت کا تقاضا کرتی ہے. آگے یہاں پر بھی استاذ امام کا ایک اقتباس ہے، اسے ہم آئندہ نشست میں دیکھیں گے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.